کے جاواں وضو کرن دے بہانے کھاندے ٹپ کے پرا نکل جاواں گا. انہیں کہا جناب میں وضو کر آواں. انہیں کہا اسی پیراں دے منن والے ہاں ایتھے کھلو انہیں وضو کرا دے. وضو اسی تانوں آپ کرانے ہاں. حضرات انہوں وضو کرایا. وہ دی نظر بار بار اپنے پیر وال جا رہی ہے. بار بار ادھر جا رہی ہے. وہ سوچدا ہن کی کراں. حضرات توجہ کرو مسلح بچ گیا. اگے کھلوتا جب نماز پڑھانی شروع کی تھی پیر کی نگاہ دا فیض ہو گیا. حضرات توجہ کرے جب نماز پڑھا لئی. نماز پڑھان تو بعد حضرات جان لگا نہ کیا بابا جی دسو تے صحیح تہاڈا پیر خانہ کتھے؟ انہیں کہا چلو میں تانوں پیر خانے تے لے کے چلاں. او تے دل دی مرضی ایسی میں غوث پاک کو لے کے جاواں. چلو حضور غوث پاک دی بارگاہ آ گئی. حضرات دی وقار غوث پاک سامنے کھڑے نے. حضرات بندے دوڑ کے غوث پاک دی بارگاہ گئے. انہیں جا کے آکھیا جناب بڑا نیک بندہ ہے. انہیں آکھیا جناب میں انہوں کہندا رہا او میں چور ہاں. یہ کہندے نے چور نہیں تو اللہ دا نیک بندہ ہے. غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا وہ چور تے ادوں سے جدوں چوری کرن گیا سے ہن چور نہیں ہور دا ہور بن گیا. ساڈا جیڑا بھی پیر ہے وہ سنت و شریعت دا پابند. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی خود تدریس کیتی ہے, خود درس نظامی پڑھایا, خود کتاباں پڑھاندے رہے. اساں کدی نہیں آکھیا پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقادر جیلانی. کدی کسے کیا وہ دی وجہ کیوں نہیں کہیں مولویوں لوگ کی چنگا نہیں سمجھ. حضرت علامہ مولانا آکھاں گے تو اللہ ہو جائے. یعنی معیار ساڈا بن گیا خورے غوث پاک صرف بہ کے عبادت ہی کرنے والے سن, باقی کوئی کام نہیں. ساڈا فوکس ہے تو تک ہو گیا. اگر اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وال نظر کریے تو ساڈا دین کی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں صاحب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بس اسی آنے میں نعتاں لکھن والے سن انہاں نعتاں لکھ چھڑی. ایک کسی نے نہیں پتا بھی 1000 تو زیادہ مصنف نے کتاباں دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں نے جنہاں دے نا ہی مولویاں نو نہیں آوندے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنتوں نے کتاباں لکھنا ہو رہے کسے دا لکھوانا ہو رہے. اور مولوی کتاباں لکھ دینے اعلیٰ حضرت لکھ دے رہے تو مصطفیٰ لکھان دے رہے. بلکہ انج میں کہہ سکنا کہ ایسا عاشق رسول سی جیڑا بیہ کے لکھتا رہا نیتے آمیں نہیں کو لکھتا کاف گیسو ہاتھ ہے یا برواں کے انسان کاف ہا یا انسان ان کا ہے چہرہ نور کا. انجدہ نقشہ کوئی عام نہیں کھیچ سکتا. اے نقشہ کوئی عام نہیں کھیچ سکتا. ساڑھے ولیوں نے جنہ وے کے لکھا مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہیں مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں. یعنی وے کے کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آنا کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسانکا ما اکمالکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جال. اے وے کے لکھ رہے سمجھ آئی جنا اے حضور نو ویخ ویخ کے لکھ رہے. میں عرضے کر رہا ہوں کہ ولی ہوندہ ہے جڑا سنت و شریعت دا پابند ہوئے. اللہ فرماندہ جڑا میرے رستے اندر چل کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کروے میں وہ دی زبان بن جانا.
میں وہ ہاتھ بن جانا، میں وہ اکھاں بن جانا، میں وہ کن بن جانا. یعنی جیڑا کم کردا ہے میری رضا دے مطابق کردا ہے، کوئی عمل ہوتا میری رضا تو خالی نہیں ہوندا. جیڑا عمل بھی کردا ہے میری رضا دے مطابق تے ہوے کوئی پاک تے بچا بھی لیندا. حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ ایک چور آ گیا. ایک تے وہ چور ہے نا جڑا آیا سی جبہ لین واسطے. وہ جبہ کیوں لین آیا سی پتہ تمہیں؟ وہ سیانے آندے نے دن ہون پدرے تے پجے اگن موٹ. جدوں کسے دی بننی ہوئے اللہ نیکاں دا راہ وکھا چھڑا. تے جڈی چھیتی ڈاکوਆਂ نوں تے چوراں نوں تے زانیاں تے شرابیاں نوں لبدی جے نا ذہن وچ رکھیا جائے. جنہ پاپی ہوئے گا بڑی چھیتی دل صاف ہو جاندہ ہوگا. اللہ دے ولی دی نگاہ ہوتے تے زیادہ چھیتی پہ جاندی کیونکہ برائی نو جلدی ختم کرنا ہے. کیونکہ مرد اللہ دے تک کے پانڈا باندے خیر حضوروں تے جیڑے پاک غروروں خالی پر کر دے سو دوروں. وہ پہلا بندے دے دل وال نظر مار دے. وہ چور سی انہیں آیا آن کے آکھا حضور میں تہاڈا مرید ہونا. ایک تے وہ سی نا جڑا کتب بن گیا سی. حضرت خضر آ گئے فرمایا فلاں فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا, کتب چاہیے. فرمایا صبح آیا, کہا جناب فوری چاہیے. فرمایا اچھا وہ بس صفاؤں لے لو کے آ جائے. انہوں لے جائے. وہ آکھی جائے میں چور, وہ آکھی جائے میں چور. بابا جی کہنے لگے غوث پاک نے آکھا کتب میں اگے لگ یہ بولی کا فیض ہے. زبان بن جاتا ہوں. او گل تیرے منہ جڑی نکلے تیر, او گل تیرے منہ جڑی نکلے تیر, او جڑا تو اشارہ کرے او تقدیر, او جڑا تو اشارہ کریں وہ تقدیر. جو کہہ دیں ہو جاتا ہے. وہ چور سی انہیں کہا جناب میں مرید ہونا آیا, پر میری ایک شرط ہے, مرید میں ہوں گا پر میں قبلہ اور کوئی کام نہیں جانتا. ایک چوری کرنی سکھی ہے, یہ میں نہیں چھڑ سکتا, یہ تے پابندی نہ لایا. غوث پاک فرماندے نے مسکرا کے اے دے تے میں پابندی نہیں لاندا, جو تینوں میں آکھاں گا وہ کم توں کری جاری. انہیں کہا جناب ٹھیک ہے, تسی مینوں اس کام تے پابندی نہ لاؤ, جو آکھو گے میں کراں. آپ نے فرمایا بانگ دے لینا, اذان پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی پڑھ لیں. انہوں نے کہا چل ٹھیک, جدوں بھی اذان دا وقت ہوئے تیرا کام میں تو سارے کام چھڑ کے اذان پڑھ لیں, توں جتھے بھی ہوئے توں اذان پڑھ لیں. انہوں نے کہا جناب کوئی گل ہی نہیں. حضرات غوث پاک دی بارگاہ چوں باہر نکل کے سوچن لگ پیا, اج وڈے پیر دا مرید ہویا تے گھر بھی کوئی وڈا ہی تاڑاں گے. ایک امیر دے گھر چلا گیا, جا کے جناب والا تجوری بن کے بچکڑی بن لئی, لے کے دروازے چایا تے فجر دیاں اذاناں دا وقت. ہن سوچن لگ پیا کی کراں, ادھر اذان دی آواز آنی شروع ہو گئی. عشق کہندا ہے پیر نے آکھیا ہن کر کے جانا ہی, اوے عقل کہن لگی مار بڑی پینی ہے دوڑ جا. جے تو لفظ بھی کڈیا ہوئے بھی کیتی تے پھڑیا جانا. نکل جا. عشق کہنے لگا نا, عقل کہندی ہے نظر رکھ نیویں. عشق کہندا ہے ویکھنا چاہیدا ہے, عقل کہندی ہے ویکھن تو پہلا چگا اپنا سمیٹنا چاہیدا ہے. عشق کہندا ہے چگے نوں سانبھ کے رکھ, چگا بال کے سیکنا چاہیدا ہے. حضرات عقل کہندی ہے دوڑ جا مار بڑی پوے گی. عشق کہندا ہے نا پیر دی ایکو گل ہی مننی ہے, ایک گل دا وعدہ کیتا ہے, بچکڑی تھلے رکھی ہے کلاں ہاتھ دے لے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان پڑھنی شروع کیتی ہے. حضرات گھر والے اٹھ کھلوتے ہیں, حضرات سارے گھر والے اٹھے. اے بندہ کون ہے,
جڑا ساڈے گھر وچ کھلو کے اذان پیا دیندا ہے سارے اکٹھے ہو گئے وہ اذان پیا پڑھدا ہے ایک ہوڑا کے کھلو گئے نے جب اذان مکمل ہو گئی وہ کسی کا دھیان خوشکری والے جاندا ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا بابا جی تسی کنے نیک ہو ساڈے گھر آ کے نالے اذان پڑھی دے نالے جگہ دے ہو نماز دی ترغیب دے ہو انہاں کہا میں تے چور ہاں انہاں کہا جناب چوراں دا کم ہوندا ہے چوری کر کے نکل جانا چورا کدی بانگا نہیں آکھیاں تسی نیک بندے ہو حضرات ہن پریشان ہو گیا ہن میں کی کراں حضرات نے بہانا سوچیا انہیں کہا جناب ہن تسی کی آندے انہیں کہا بابا جی اگر اذان پڑھی گے جماعت بھی تو صحیح کرانی ہے انہیں کہا لو پچھلی نالوں ہن اگلی بد گئی ہے اگے تے پھسیا کوئی نہ ہن پھس گیا انہیں کہا اچھا ہن سوچیا کی انہیں کہا وضو دا بہانہ لا کے جاواں وضو کرن دے بہانے کھاندے ٹپ کے پرا نکل جاواں گا انہیں کہا جناب میں وضو کر آواں انہیں کہا اسی پیراں دے منن والے ہاں ایتھے کھلو انہیں وضو کرا دے وضو اسی تانوں آپ کرانے ہاں حضرات انہوں وضو کرایا وہ دی نظر بار بار اپنے پیر وال جا رہی ہے بار بار ادھر جا رہی ہے وہ سوچدا ہن کی کراں حضرات توجہ کرو مسلح بچ گیا اگے کھلوتا جب نماز پڑھانی شروع کی تھی پیر کی نگاہ دا فیض ہو گیا حضرات توجہ کرے جب نماز پڑھا لئی نماز پڑھان تو بعد حضرات جان لگا نہ کیا بابا جی دسو تے صحیح تہاڈا پیر خانہ کتھے وے انہیں کہا چلو میں تانوں پیر خانے تے لے کے چلاں او تے دل دی مرضی ایسی میں غوث پاک کو لے کے جاواں چلو حضور غوث پاک دی بارگاہ آ گئی حضرات دی مکان غوث پاک سامنے کھڑے نے حضرات بندے دوڑ کے غوث پاک دی بارگاہ گئے انہیں جا کے آکھیا جناب بڑا نیک بندہ ہے انہیں آکھیا جناب میں انہوں کہندا رہا او میں چور ہاں یہ کہندے نے چور نہیں تو اللہ دا نیک بندہ ہے غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا وہ چور تے ادوں سے جدوں چوری کرن گیا سے ہن چور نہیں ہور دا ہور بن گیا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ان نگاہ سے فیصلے کر دیتے تو یہ ان کا مقام ہے اور ایک گل ذہن وچ رکھنا کہ جیڑا بندہ ایسے اللہ دے نیک بندیاں دے نیڑے لگدا ہے تانوں تو تواڈی توجہ ہے بزرگ فرماندے نے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا اللہ دے نیک بندے دی ایک لمحے دی صحبت 100 سال دی بے ریا عبادت نالوں افضل ہے بڑی توجہ ہے 100 سال دی عبادت نالوں افضل